fikir var, bu trackta eğilim var ve sen iman. حضرت صوفی سعید سرمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ہرے بھرے شاہ، اور یہ ان مزاروں کی جانب انٹری کرنے کا یہ اندر کا راستہ ہے درگاہ شریف پہ حاضری دینے کے لیے. اور جو حضرات نظر و نیاز لیتے ہیں، چادر لیتے ہیں، وہ یہاں سے لیتے ہیں. اور اسی جگہ حضرت صوفی سعید سرمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ہرے بھرے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے. اور اس سامنے یہ سجادہ نشین جلوہ گر ہیں جو ایک آل رسول ہیں. اور اسی جگہ سرہانے میں حضرت عبدالقاسم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، اور بیچ میں درخت، اور پھر صوفی سعید رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شاہ رخ لطیفی، پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے خوبصورت ویڈیو کے ساتھ. جی ہاں، حضرت صوفی سعید سرمد قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری کیا ہے اور کس طرح آپ ہندوستان میں آئے، کہاں سے آئے، کون تھے، آپ کا حسب و نسب، آپ کا سلسلہ کیا ہے، یہ ساری ہی جانکاری ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں. تو آئیے جانتے ہیں. حضرت شیخ صوفی سعید سرمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کا پورا نام ہے، اور آپ کی ولادت 1590 عیسوی میں ایران کے شہر کاشان میں ہوئی تھی. آپ یہودی گھر میں پیدا ہوئے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تجارت کیا کرتا تھا، اور تجارت کیا کرتا تھا، وہ بہت ہی مشہور خاندان تھا، اور تجارت تصویروں کی کیا کرتے تھے. آپ بھی تصویر بنایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے. آپ نے ارادہ کیا کہ ایران میں اس چیز کی آمدنی کم ہے، کیوں نہ میں ہندوستان چلا جاؤں. آپ نے معلومات حاصل کی ہند میں آنے کے لیے، اور آپ ہند میں آپ کو معلوم ہوا کہ ہندوستان صوفی سنتوں کا ایک گڑھ ہے. تو آپ ایران کی خانقاہوں میں جتنی بھی اولیاء اللہ کی خانقاہیں تھیں ان میں جانے لگے، تاکہ صوفی سنتوں کا کچھ ان کو علم ہو جائے کہ صوفی سنتوں کا کیا طور طریقہ ہوتا ہے. ایک بار آپ ایک خانقاہ سے اپنے گھر کی جانب آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ ملے، اور انہوں نے کہا تم ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں جذبوں کی تجارت کرو. آپ ہندوستان کی جانب پھر سفر جاری کرتے ہیں. معزز ناظرین، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کتاب کا نام تذکرہ اولیاء ہند، 66 ولی، ہند کے 66 ولی کا ذکر، اس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. حضرت صوفی سرمد سعید رحمۃ اللہ علیہ آپ ہندوستان سمندر کے ذریعے ٹھٹھا بندرگاہ پر اترے. اس کے بعد وہیں ایک سرائے میں ایک اچھا سا کمرہ لے لیا اور رہنے لگے. اس وقت ہند کے بادشاہ مغل شاہ جہاں کی حکومت تھی. آپ اپنی مال بیچنے کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے. گراہک مل جائے یا نہ ملے، آپ گھوما کرتے تھے. آپ اپنے سامان کو بیچنے کے لیے ہندوستان کے اس علاقے میں گھوم رہے تھے. آپ گھومتے گھومتے ایک ناچنے گانے کے اڈے پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا کچھ گا رہا ہے، اور اس کی آواز آپ نے سنی. آپ اس کی آواز سن کر مدہوش ہو گئے. آپ اس کی آواز کو سنتے رہے اور کھڑے رہے. اسی طرح سے آپ روزانہ وہاں جایا کرتے تھے اور اس لڑکے کی آواز کو سنا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا، آپ جب اس ناچنے گانے کے اڈے کی جگہ پہنچے، اس اڈے پر پہنچے، تو وہاں کوئی نہ پایا.
آپ کو بہت برا لگا اور آپ بھی پھر واپس اپنے سرائے کمرے پہ آ گئے اور پوری رات آپ کو نیند نہ آئی۔ صبح صادق ہوئی اور اذان کی آواز مسجد سے گونجنے لگی۔ آپ نے مسجد سے جب اذان کی آواز آپ نے سنی تو آپ کو ایک کیفیت عجیب سی ہو گئی اور آپ مسجد کے آگے کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص آیا اور بولا چلو بھائی نماز کے لیے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مسلمان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا آؤ کلمہ پڑھ لو۔ آپ اندر گئے، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور تبھی سے آپ کا نام سعید رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اس ٹھٹا شہر میں آپ کا چرچا ہوا کہ ایک ایران کا یہودی لڑکا مسلمان ہو گیا ہے۔ وہاں کے غیر مسلم لوگوں نے جب یہ سنا تو ان کو ناگوار گزرا، اچھا نہیں لگا۔ ایک انسان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دے کر کے اپنے گھر بلایا۔ آپ جیسے ہی اگلے دن اس کے گھر پہنچے تو وہاں پر بہت سے غیر مسلم لوگ کھڑے تھے اور انتظار میں تھے۔ جیسے ہی وہ آپ سے بات کرنے کے لیے بولنا شروع ہوئے تو وہی گویا، وہی لڑکا جس کی آواز آپ کو میٹھی لگتی تھی، پیاری لگتی تھی، وہ وہاں بھی آ جاتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، جس انسان نے دعوت دی تھی حضرت سید سرمد رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ اسی کا لڑکا تھا اور اس کا نام ابھے چند بتایا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کا نام ابھے چند ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک کمرے میں لے گئے اور اس کو اپنے اشعار لکھ کر کے دیتے رہے اور وہ لڑکا ان اشعاروں کو پڑھتا رہا۔ آپ کا یہ حال ہو گیا کہ آپ تین دن تک ایک کمرے میں بیٹھے رہے کرتے تھے اور اس کو اپنے اشعار دیا کرتے تھے اور وہ ان کو گنگنایا کرتا تھا۔ تو ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم تو ان کا مذہب چھیننے کے لیے یہ سب کر رہے تھے لیکن ہمارا بیٹا ہی ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، انہوں نے اس گاؤں سے آپ کو نکال دیا۔ سرائے دار نے بھی آپ کو اپنے سرائے سے نکال دیا۔ آپ وہاں سے پھر دلی شہر میں آ جاتے ہیں۔ ابھے چند جو لڑکا آپ کے اشعار پڑھا کرتا تھا اور آپ بہت خوش ہوا کرتے تھے، اس کی جدائی، آپ تڑپنے لگے اس کی جدائی میں اور آپ نے اپنے شریر کے کپڑے پھاڑ دیے۔ آپ برہنہ ہو گئے، آپ نے سارے ہی کپڑے پھاڑ دیے۔ حضرت صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا چرچا جب دلی شہر میں ہوا، آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے۔ آپ جس کو دعا دیا کرتے تھے اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا تھا۔ شاہ جہان کی حکومت اور ان کا بڑا بیٹا دارا شکوہ قادری آپ سے بہت عقیدت رکھا کرتا تھا اور آپ کی صحبت میں زیادہ وقت دیا کرتا تھا۔ معزز ناظرین، دارا شکوہ کی ولی عہد کا اعلان جب بادشاہ شاہ جہان نے کیا تو ان کے سبھی بیٹوں میں ایک نفرت کی آگ پھیل گئی اور لوگوں نے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھڑکایا اور دارا شکوہ اور شاہ جہان بادشاہ کو قید کروا دیا گیا اور پھر بھڑکایا کہ صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دربار میں حضرت صوفی سعید سرمد رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور 3 سوال علماء دین نے جو وہاں موجود تھے اور جو حسد کرنے والے لوگ تھے صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ سے 3 سوال کیے۔ وہ سوال یہ ہیں کہ آپ برہنہ یعنی ننگے کیوں رہتے ہو؟ شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ایک کپڑا تھا، کسی چور نے چرا لیا، اس لیے ہم ننگے رہتے ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی کہ ہم ننگے ہیں۔ دوسرا سوال ہوا، تم معراج کے منکر ہو، جبکہ معراج کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے 15ویں پارے میں، تو آپ منکر ہو قرآن مجید کے اور معراج رسول کے۔ آپ نے کہا ثبوت دیجئے۔ علماء نے اپنی روبائی سے 2 اشعار پڑھے جو آپ نے لکھے تھے۔ معزز ناظرین، جو آپ کے اشعار لکھے ہوئے تھے وہ ان لوگوں نے پڑھے تاکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قتل کر دیا جائے اور دارا شکوہ کا کوئی بھی دوست، کوئی بھی رشتہ دار باقی نہ رہے۔ تو وہ اشعار کیا ہیں، سنیں۔ ملا گو ید کی بر فلک سد احمد، سرمد گو ید فلک با احمد شد۔ یہ اشعار تھے۔ آپ نے کہا
ہاں یہ میرا ہی اشعار ہے، لیکن اس میں معراج کا انکار کہاں ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر کہا کہ جب آپ لوگ اس اشعار کو سمجھے ہی نہیں تو آپ میرے اوپر معراج منکر ہونے کا کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ میں نے تو لکھا ہے کہ ملا کہتا ہے کہ معراج کی رات فلک پر گئے آقا، جبکہ میں کہتا ہوں ساتوں آسمان آپ کے سینے میں ہیں۔ آپ نے کہا میں نے تو توحید کو بچایا ہے، جبکہ اللہ کی حد ثابت ہو جائے گی تو اس کی شان میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تو لامحدود ہے اور ملا اس کی حد ساتوں آسمان تک ہی طے کرتے ہیں۔ تو تیسرا سوال معزز ناظرین یہ تھا ان لوگوں کا، بادشاہ اورنگزیب کہتے کہ اس بنا پر بھی ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ آدھا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ جی ہاں ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تیسرا کلمہ کیوں نہیں، وہ تیسرا سوال تھا کہ آپ پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ آپ یہ سن کر کے خاموش ہو گئے۔ آپ خاموش ہوئے تو آپ کا ایک مرید اسد اللہ نام کا آپ کے پاس آیا اور کہا حضور پورا کلمہ پڑھ لیجئے اور یہاں سے ہم دور چلے جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسد اللہ، منصور کا واقعہ پرانا ہو چکا ہے، اب اس کو دلی میں ہم نیا کر دیں گے، اور اتنا کہا اور جامع مسجد کے ہی سامنے صوفی سید سرمد رحمۃ اللہ علیہ کو ان لوگوں نے شہید کروایا، اور جیسے ہی آپ کا سر سے تلوار لگی، آپ کے دھڑ سے سر جدا ہوا تو آپ نے پورا کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے، اور یہ ثابت کر دیا آپ نے کہ میں لا الہ الا اللہ تک پہنچا تھا اور اب محمد رسول اللہ تک پہنچ چکا ہوں۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جامع مسجد کے گیٹ نمبر 2 مینا بازار میں ہی ہے، اور وہاں یہ آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ معزز ناظرین، مزار پاک صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہم زیارت کرتے ہیں، ماشاء اللہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ سیکری شریف کا نظارہ، ماشاء اللہ جیسے صابری بلبل کی مزار شریف کا نظارہ۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل صابری بلبل آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ حاضر ہوتے ہیں دوسرا ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔